ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہیں۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکہ مصفہ قلب والے لوگ، مزکہ نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نمبر تین، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر چار سب سے پہلے آئیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ تھے۔ یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفائے، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھی نیچے اتریے، اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہیں اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے، اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا، وہ تو وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کر لیں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا، یہی کافی تھا مشورے کے لیے۔ ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، بیکار، کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو وہ جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے، اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ضمیمہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جسے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبوت کا ضمیمہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ ضمیمہ آئے گا۔ تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا it cannot be repeated, is it absolutely impossible.
یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے 30 عامہ، 30 سال۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں، ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے، کہتے وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی، اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12ویں امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں، میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے، بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے۔ اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش، لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی، اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا، نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی، حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے، 12 حکمران ہوں گے کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں۔ اب چند باتیں نوٹ کیجئے۔ اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے، نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا۔ یہ امر ہم کے اندر داخل ہو گیا۔ اب پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا، وہ نبوت عطا کرتا تھا، وہی خلیفہ ہے۔ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت اور نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے۔ وہ معمور من اللہ تھے، نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم۔ اب یہ امر اللہ سے امر ہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے۔ اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ، جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا۔ نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے۔ یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھیں، علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس قصبت نہیں۔ حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھیں، آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے، آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
حضرت ابو بکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں۔ معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے؟ مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی،